مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچپن سے دوست اور ساتھی اور رفیق ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب کے نام پر اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں جو علمی سرمایہ جمع ہوا تھا اس سے جو لائبریری بنی ہے اس کے افتتاح میں ان کی بیگم بھی شریک ہیں، اور میں گفتگو کا آغاز اس بے چینی سے کرنا چاہتا ہوں جو اس ادارے کے بنیاد ڈالنے میں ان کو موٹیویٹ کرتی رہی، جس کو میں نے سعودی عرب کے قیام کے دوران بھی دیکھا اور بعد میں بھی آبزرو کرتا رہا۔ بات یہ ہے کہ جو وقفہ ثانوی درسگاہ کا سن 1950 سے لے کے سن 60 تک چلا، اور اس میں جو موٹیویشنل فورسز تھے وہ تو تاریخ کی ایک دین تھی، وہ ایک دور تھا گزر گیا، وہ اس کو ریپلے کرنا چاہتے تھے۔ میں شروع سے اس میں اسکیپٹک رہا، جیسا کہ میں نے اس مجلس میں بارہا اظہار کیا یہاں کہ وی کین ریکریٹ دیٹ ہسٹری اگین، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بہرحال ان کو یہ بے چینی تھی جو میری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ مقاصد تو وہی ہیں اور ضرورتیں وہی ہیں، تو بغیر اس کام کو کیے وہ ضرورتیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں 200 سال سے 250 سال سے تجدید و حیائے دین کی جو کوششیں ہوتی رہیں، اسلامی تحریک جس طریقے سے چلائی جاتی رہی، شاہ ولی اللہ سے آج تک جو بنیادیں بنائی جاتی رہیں، ان کی روشنی میں جب تک مزید علمی کام نہیں ہوگا تو تحریک اسلامی یا دعوت اسلامی دوسروں تک اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچانے کا کام جس نام سے بھی آپ اس کام کو یاد کریں، وہ کیسے انجام پا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ سوچتے رہے، اور وہاں اس کے لیے انہوں نے کافی لوگوں کو موبیلائز بھی کیا، اور انہی لوگوں کی سپورٹ کا نتیجہ ہے کہ وہ جب ان کو موقع ملا تو وہ ادارے قائم کر سکے۔ تو ان کی بے چینی کا اظہار ہے جو انہوں نے سینٹر فار ریلیجس گائیڈنس پہلے قائم کیا، اور اس کے بعد اس کو اسلامک اکیڈمی میں کنورٹ کر کے علی گڑھ سے چلایا، اور بہت محنت کی، اور بہت سے بڑے منصوبے ان کے سامنے تھے، جیسا کہ ابھی ذکر آیا انہوں نے بہت بڑا قطع ارض زمین کا ایک حصہ پلاٹ حاصل کیا تھا، بڑی عمارت بنانے والے تھے، ایک ایسی یونیورسٹی ٹائپ کی چیز قائم کرنا چاہتے تھے جس میں بہت سی ایسی چیزوں کا بھی پروویژن ہو جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے ہیں۔ مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سنسکرت کا عالم وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاں کوئی ہو، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے بات کی تھی۔ آپ کو علم میں نہیں ہوگا، موجودہ نائب صدر ہندوستان حامد انصاری صاحب سے ہم لوگوں کے ذاتی مراسم تھے، ہم ایک ہاسٹل میں بڑے رہ کے پڑھا ہے ہم لوگوں نے، تو ان سے بھی انہوں نے اس سلسلے میں مدد چاہی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں یہ ایک اچھا خیال ہے کہ سنسکرت کا عالم ہمارے ان ہاؤس ہو، اور سنسکرت زبان کے ذریعے جو خدمت دین کی ہو سکتی ہے اس کا ہم پروویژن کریں، اور جو وہاں پر پہلے سے کام ہے اس کو پبلک کے سامنے لائیں۔ لیکن یہ بہت سے منصوبے تھے جس کو پورا کرنے کے لیے جو عمر دراز چاہیے تھی وہ ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ جو کچھ ہو سکا وہ بہت کچھ ہو سکا، اور اسی کا ایک نتیجہ ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ کتابیں انہوں نے بہت سی جمع کی، کچھ سفر جب بھی امریکہ کا سفر جہاں ان کے بچے مقیم ہیں وہ کرتے تھے تو کافی کتابیں لے کے آتے تھے، بہت سے مقامی طور پر انہوں نے کتابیں جمع کی، اور برابر اس سلسلے میں کوشاں رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے جو لوگ تفصیل سے لائبریری سے استفادہ کریں گے کہ یہاں بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کا اور جگہوں پر ملنا آسانی سے شاید ممکن نہ ہو۔ تو ان کی جو بے چینی تھی اسی کا یہ نتیجہ ہے، اور بہت سے کام ایسے ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور انہیں امید ہے کہ اگر اس ادارے کو
امید کی جاتی ہے کہ اس ادارے کو باقاعدہ چلایا گیا اور اس کے وہ ٹیلنٹ مل سکا جو اس کے شایان شان ہے تو وہ کام ہو سکیں گے. عبدالحق صاحب کے موضوع پر پھر بعد میں واپس آؤں گا. ہمارے ڈائریکٹر اکیڈمی حسن رضا صاحب نے ایک بات اہم کہی, میں اس پر شفٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ جو اتنی محنت ہم کر رہے ہیں, لائبریری ہے اور فیسیلیٹیز ہیں, اب آڈیٹوریم بھی بن جائے گا اور الیکٹرانک بھی انتظام ہوگا, خواتین لڑکیاں اس سے مستفید ہو سکیں گی, تو لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے اس ادارے سے منسلک ہونے میں. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, میں نے ان سے کہی تھی, اور خان یاسر صاحب کی توجہ اس کے لیے خاص طور پر درکار ہے کہ اب وہ موٹیویشنل فورسز تو نہیں میسر ہیں جو سن 50 سے سن 60 تک ثانوی درسگاہ میں میں عبدالحق صاحب, ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی مرحوم, ڈاکٹر عبدالمعید منظر مرحوم اور بہت سے دوستوں کے آنے کا سبب بنے تھے. وہ تو تاریخ کا ایک دور کی پیداوار تھے, وہ دور ہم دوبارہ واپس نہیں لا سکتے. کچھ نئے موٹیویشنل فورسز کو مزید موبیلائز کرنا پڑے گا. تو ایک بات میری سمجھ میں یہ آئی تھی کہ یہ بات کی قدیم و جدید کو ملا کے کچھ علماء تیار کیے جائیں جو امت کی تجدید و احیاء میں ایک کی رول ادا کر سکیں. یہ بات بہت عرصے سے کہی جا رہی ہے, صرف مولانا مودودی نے نہیں کہی تھی, بہت سے لوگوں نے کہی, مولانا آزاد نے کہی, مولانا سعید احمد برباری صاحب نے کہی, آن ریکارڈ ہیں ہمایوں کبیر نے کہی, اور بہت سی کوششیں بھی کی گئیں. تو اس کے لیے جو ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے, ہاں, تو اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ جگہ جگہ اہل حدیث میں, دیوبند کے حلقے میں, بریلی کے حلقے میں, بہت سے ساؤتھ کے منفرد حلقوں میں ایسے نوجوان پیدا ہوتے رہتے ہیں جو چاہتے ہیں یہی کام کرنا اپنے اپنے انداز میں, اپنے اپنے مسلکی فریم ورک میں, اور وہ ایسا چاہتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہدایت اور رہنمائی اور تدریسی خدمات میسر ہوں جو ہر جگہ میسر نہیں ہوتی. کوئی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے, کوئی کسی درسگاہ میں داخلہ لے لیتا ہے, کوئی کسی بزرگ سے منسلک ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے ادارے میں اس کا اہتمام کر سکیں کہ بیسٹ آف مسلم انٹلیکچوئل ٹیلنٹس اویلیبل ان انڈیا, وہ ہمارے ادارے کے ذریعے طلباء کو افادہ پہنچانے کے لیے تیار ہے. دوسرے الفاظ میں, اگر ہمارے اسلامک اکیڈمی دلی کی ریپوٹیشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بن سکے کہ یہاں پر علوم دینی کے بہترین اساتذہ اور سماجیات, معاشیات, نفسیات, دوسرے تاریخ وغیرہ جدید علوم کے بہترین ماہرین آ کے طلباء کو کچھ دے جاتے ہیں, تو یہ چیز البتہ بہت سے لوگوں کو بہت سے دائروں سے ادھر متوجہ کر سکتی ہے. فرض کیجئے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری یہ ریپوٹیشن ہو کہ دلی کی 5 یونیورسٹیوں میں, مضافات میرٹھ وغیرہ میں جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, اور جہاں بھی حیدرآباد میں اسلامک موٹیویشن رکھنے والے ماہرین عمرانی علوم, ماہرین سائنس, ماہرین دینی علوم ہیں, ہم جز وقتی سال میں ایکسٹینشن لیکچر کے ذریعے سے, ہفتے میں ایک لیکچر کے ذریعے سے, ہم کسی نہ کسی صورت میں یہاں مقیم طلباء کو ان سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی فزیکلی ٹریول نہ کر سکے, دنیا کے کسی اور حصے میں ہو, امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, تو ہم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے, اسکائپ کے ذریعے سے, کسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس سے لیکچر دلوا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہوگی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں. مسئلہ میں جس پر گفتگو کر رہا ہوں پھر یاد دلا دوں, وہ سوال ہے جو ڈائریکٹر اکیڈمی نے بھی اٹھایا ہے کہ ہاؤ ٹو موٹیویٹ
good students to come here, enroll here and live here. تو پچھلی بار ہمارے پاس 20 طلبہ تھے، اس بار 10 طلبہ ہوں گے، اگلی بار 5 طلبہ ہوں گے. یہ خدا نخواستہ ایسا ہوا تو ہم سب ہمتیں ہار جائیں گے اور اس کام کے امکان کے بارے میں ہمیں مایوسی طاری ہو جائے گی. اس سے بچنے کے لیے یہی شکل میری سمجھ میں آتی، اور بہت مہنگی شکل نہیں ہے، بہت مشکل شکل نہیں ہے، صرف محنت کی طالب ہے. آپ کے خلوص پر بہت لوگوں کو بھروسہ ہے، اور اگر آپ کی طرف سے مناسب شخصیتیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ کو، JNU کے اساتذہ کو، دلی یونیورسٹی کے جامعہ ہمدرد کے اساتذہ کو اور دوسرے اداروں کو اپروچ کریں، دیوبند کو، ندوہ کو، مدرسۃ اصلاح، جامعۃ الفلاح کو اپروچ کریں کہ ہمیں فلاں استاد ایک ہفتے کے لیے اس کی خدمات چاہیے، یا ہفتے میں ایک لیکچر کے لیے ہم ان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، ہر جگہ سے آپ کو تعاون حاصل ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت کی کوشچن تھا جو ڈائریکٹر نے اٹھایا، بہت بر وقت اٹھایا. قبل اس کے لیے میں نے دھیرے دھیرے علی گڑھ کے اسلامک اکیڈمی کے زوال کو اپنے سامنے اور نظروں سامنے دیکھا. زوال کا لفظ برا لگ رہا ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی طالب علم بہت زیادہ تھے. جب دلی سے اکیڈمی گئی تھی تو گنتی زیادہ تھی، لیکن عبدالحق صاحب کے انتقال کے وقت میرے علم کی حد تک گنتی 1-2 سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی. تو وہ دن آنے سے پہلے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کہ جو بھی تدابیر سمجھ میں آئیں وہ کریں. ایک تدبیر جو میری سمجھ میں آئی تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، میں پھر دہراتا ہوں. ٹرائی ٹو گیٹ کوآپریشن فرام دی بیسٹ مسلم انٹلیکچوئلس اویلیبل ان انڈیا اینڈ دا ورلڈ. دنیا میں جو لوگ ہیں، چاہے آسٹریلیا میں ہوں، چاہے کینیڈا میں ہوں، چاہے امریکہ میں ہوں، آپ بہت کم خرچے پر ان سے لیکچر کرا سکتے ہیں. ان سے اگر کوئی ریکارڈڈ چیز منگوانی ہو تو ریکارڈڈ لیکچر منگوا سکتے ہیں. اور ہندوستان میں جو لوگ ہیں زیادہ تر ان کو فزیکلی سال میں 1 ہفتے کے لیے بلانا یا ہفتے میں 1 بار علی گڑھ والے کو یہاں بلانا کوئی دشوار کام نہیں. تو خلاصہ یہ تھا کہ آپ سب سے زیادہ اہمیت اس کو دیجیے کہ اس ادارے کی ریپوٹیشن یہ بنائیے کہ یہاں بیسٹ ان انڈیا کا تعاون حاصل ہے. اور اس کی ظاہر ہے ایک شرط ہے، اور وہ شرط الحمدللہ کہ جلال الدین انصر صاحب کی، جلال الدین عمری صاحب کی قیادت میں ہم نے لمبا سفر ادا کیا ہے. اب ہماری وہ لوگوں کو کی نظر میں ہماری وہ امیج نہیں ہے کہ یہ خاص مسلک کے، خاص خیال کے، خاص مزاج کے لوگ ہی ہم سے تعاون کریں. ہر مزاج کے، ہر مسلک کے لوگ مرکز میں آتے رہے ہیں اور کاموں میں کوآپریٹ کرتے رہے، اور ہم بھی ان سے وابستہ رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور یہاں تک کہ ملت کے باہر کے حلقوں میں بھی جو مناسب موقع رہے ہیں وہ لوگ آئے بھی ہیں، ہم گئے بھی ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ آپ ہر مسلک کے لوگوں سے مستفید ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ ہر مسلک کے طالب علم آپ کے یہاں آئیں. ہمارے یہاں جب وہ آئیں فزیکلی تو وہ یہ محسوس نہ کریں کہ یہاں تو دیوبندی چھائے ہوئے ہیں، یہاں تو بریلوی کا گزر نہیں ہے، یہاں تو اہل حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا یہاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کو یہ محسوس ہو کہ یہاں ہر ایک کو سنسیئر سمجھا جاتا ہے. آخری چیز، بنیادی چیز تو اللہ سے تعلق ہے نا، وہ ہو تو انٹرپریٹیشن کے اختلاف تو ڈے 1 سے امت میں رہا ہے، صحابہ کے درمیان سے شروع ہوا اور برابر ظاہر وقت کے ساتھ پھیلتا گیا. نئے نئے خیالات آتے گئے، نئے نئے مسلک بنتے گئے، فرقہ نہ کہیے تو تب بھی مسلک بنتے گئے. تو اگر لوگوں کو یہ بھروسہ ہو کہ ہم جا کے فزیکلی اگر دلی اسلامک اکیڈمی کی قیام گاہ میں رہیں گے
تو ہمیں کوئی ایڈورس ماحول نہیں ملے گا کہ ہمارے نماز کے طریقے پر یا ہمارے وظائف سے تعلق پر یا ہمارے وغیرہ وغیرہ کوئی معترض ہو، کوئی انگلی اٹھائے، کوئی وہ دل بڑا رہے اور رواداری کا ماحول رہے. جیسا کہ میں نے کہا، ہم سب کو مخلص سمجھیں اور اس سب سے بڑی بلا سے بچیں جو ہر خدمت کو بھسم کر دیتی ہے. حدیث میں بھی تنبیہ کی گئی ہے، ایروگنس سے، اس بات سے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہماری ہی طریقہ صحیح ہے، ہماری ہی رائے صحیح ہے. ہم کون ہیں یہ سوچنے والے بڑے بڑے بزرگوں نے ایسا نہیں سوچا، صحابہ نے نہیں سوچا، حضرت عمر جیسے لوگوں نے نہیں سوچا. ایک آدھ باتیں اور ہیں جو قابل ذکر ہیں. ابھی میں ایک صاحب ہیں، پتہ نہیں یہاں کسی نے نام سنا ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے سنا ہے، نعمان علی خان. ان کے بہت سے لیکچر یوٹیوب پر اویلیبل ہیں. halaltube.com یہ جنرل پتہ ہے، حلال HTTP www.halaltube.com. ان کا ایک لیکچر سن رہا تھا میں، 23 فروری سن 15 کو بالٹیمور کے اسلامک سینٹر میں دیا گیا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے نعمان علی خان ڈیش بٹوین دا لائنز. بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، اگر یاد رہے تو سنیے گا. نعمان علی خان ایک صاحب ہیں، حلال ٹیوب، حلال HAL، ہم لوگ اس کو بھیج دیں گے. وہ ہے نا، میں نے بتایا وہ نعمان علی خان بٹوین دا لائنز یہ ٹائٹل ہے، اور ڈیٹ ہے 23 فروری سن 2015، بالٹیمور کے اسلامک سینٹر میں دیا گیا لیکچر ہے. تو اس پتے میں سے کوئی چیز بھی گوگل کے ذریعے آپ پکڑ لیں. لنک آپ چاہیے گا تو بھیج دیں گے. جی جی، بہت سی باتیں انہوں نے اچھی کہی ہیں. ایک بات جو یہاں قابل ذکر معلوم ہوتی ہے، وہ ان کا ایک مشاہدہ یہ ہے کہ امت بائی اینڈ لارج بہت غصے میں ہے. عجیب سی بات ہے، امت بہت اینگری ہے. اینگری کس وجہ سے ہے؟ ہم سب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور لوگ ہماری مذمت کرتے ہیں. ہم خیر خواہ ہیں، لوگ ہم کو بدخواہ سمجھتے ہیں. ہم اور دوسروں کی طرف سے ہم پر شک، شبہ، بے اعتمادی. تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ایوری بڈی از اینگری. اور جو ہمارا باہر کے لوگوں سے انٹریکشن ہے اس پر اس غصے کا اثر پڑا. باہر کے لوگوں سے سب سے پہلے مراد تو امت کے باہر یعنی غیر مسلم دنیا، ویسٹ خاص طور پر. تو اس غصے کے نتیجے میں ہمارے ان سے انٹریکشنز میں وہ نرمی اور گداز اور کمپیشن نہیں رہ گیا ہے جو اسلام کے شایان شان تھا. اور مثال ایک بہت مشہور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو، اسلام کے کیریکٹر کو، مزاج کو ڈیفائن کرنے والی مثال ہے. وہ اس بڑھیا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی. جب 3-4 دن گزر گئے اور کوڑا نہیں پھینکا تو آپ چلے گئے، شاید نیچے سے اوپر رہتی تھی. تو اس نے کہا تم کون؟ انہوں نے کہا محمد جس پر آپ کوڑا پھینکتی تھیں. مجھے تشویش یہ ہوئی کہ کئی دن ہو گئے تو کہ آپ کی طبیعت خراب نہیں ہے؟ تو یہ کمپیشن جو ہے، جو آپ کو ایذا دینے والے کی مزاج پرسی، somehow we miss it. اس کے بجائے اس کے برعکس چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ نتیجہ
چونکہ بڑھیا مسلمان ہو گئی تھی، آپ نے کو علم پوری روایت معلوم ہے، تو وہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، بلکہ جو نتیجہ غیظ و غضب کی روشنی میں بننے والے رویے سے نکلتا ہے وہ نکل رہا ہے. تو یہ بات مجھے بڑی جچی. اور اسی پر ایک بات اور یاد آ گئی جو میں نے اپنے بہت مخلص دوست خورشید احمد صاحب سے ISIS کے ابھار سے بہت پہلے کہی تھی، لیکن اب اس کے ریلیونس مجھے زیادہ معلوم ہوتی ہے. میں نے خورشید صاحب سے یہ کہا تھا، کئی برس کی بات ہے، کہ آپ اور آپ کے پیش رووں نے ایک باغ لگوایا تھا. اس باغ میں ہرے بھرے درخت تھے، بڑے خوبصورت پھول تھے، اور جیسا کہ قدرت کا قانون ہے پھولوں کے نیچے کچھ کانٹے بھی تھے. اب زمانہ ایسا آ گیا کہ وہ درخت مرجھا گئے، پھول کی پنکھڑیاں بھی گر گئیں، کانٹے ہی کانٹے رہ گئے. اب جو کوئی اس باغ میں آتا ہے اسے کانٹے چبھتے ہیں. تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اس باغ کی پھر سے آبیاری کریں، کچھ کریں. آئی ڈونٹ نو، یہ نہ سمجھیے گا کہ میرے پاس کوئی علاج ہے، میں تو صرف آپ کو حقیقت واقعہ بتا رہا ہوں. دنیا کو آپ سے کانٹے مل رہے ہیں جبکہ توقع اسے پھول کی پنکھڑیوں کی ہے. کیوں ہوا، کیسا ہوا، آئی ڈونٹ نو. آپ کی گود سے ISIS کیسے ابھری، طالبان کیسے ابھرے، میں اس کی کوئی شرح نہیں کر سکتا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی گود سے پلے بڑھے ہیں. ان کو سسٹین کرنے والی آج بھی ہماری بچیاں، ہمارے بچے، کوئی ہندوستان سے چلا آ رہا ہے، کوئی ترکی سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں چلا آ رہا ہے. واللہ عالم کیا خواب دیکھے. اب واللہ عالم اتہام ہے یا حقیقت ہے کہ ہندوستان سے چلا جا رہا ہے. تو کچھ کیجئے. اور وہی جو حدیث میں کہا گیا ہے، اس امت کا خیر اسی میں ہے جو ابتدا میں تھا. لیٹ us go back to day one. وہ کمپیشن، وہ نرمی جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی، ہاؤ ٹو ریکیپچر دیٹ، یہ وقت کا تقاضا ہے. میں کوئی آرگنائزڈ خیالات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں، اور نہ اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے جو اس ادارے کو اپنے مقاصد میں کامیاب بنا سکے. لیکن اتنا مجھے احساس ضرور ہے کہ سم تھنگ مسٹ بی ڈن ہیئر اینڈ ناؤ. وقت آپ کو زیادہ نہیں ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ تجربہ بھی 20 سے 10 اور 10 سے 5 اور 5 سے 2 طالب علم پر ہو کے ختم ہو گیا تو بہت دن تک کوئی ایسا کرنے کا نام نہیں لگا. اٹ ول بی اے گریٹ ٹریجڈی، بہت نقصان ہوگا اسلام کا، مسلمانوں کا. تو لیٹ us ٹرائی not ٹو ریچ دیٹ اسٹیج. اور ماشاء اللہ یہاں اتنے باصفات، باہنر لوگ موجود ہیں، اور خوش قسمتی ہماری آپ کی ہے کہ مولانا جلال الدین عمری صاحب جیسی وسیع النظر اور مخلص اور محنت کرنے والی شخصیت کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے. اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا، مجھے امید ہے کہ وسائل کی کمی کسی ایسے کام میں نئی مانع ہوگی، نئی رکاوٹ بنے گی جو میننگ فل ہو. اور جیسا کہ ابھی مثال کے طور پر آپ نے بتایا، عمر افضل صاحب نے جو پیشکش کی ہے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، امت کے پاس پیسوں کی بالکل کمی نہیں ہے، بہت پیسے دینے والے ہیں. لوگوں کو خاطر خواہ قابل ایسے پروجیکٹس نہیں ملتے جن میں وہ پیسے ڈال سکے. لوگوں کو اپنی زکوٰۃ کے صحیح جگہ پر دینے کی جگہیں تلاش کرنی ہوتی ہیں. تو وسائل کی انشاءاللہ کبھی کمی نہیں ہوگی. امیجنیشن کی کمی ہو سکتی ہے، اور امیجنیشن کی کمی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا نقطہ نظر محدود ہو، مسلکی اور وقتی مصالح کا پابند ہو. اگر آپ وسیع نظر ہو کے براڈلی سوچیں
تو انشاءاللہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوگی. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو، آپ کے سرپرست مولانا انصر صاحب کو، اکیڈمی کے ڈائریکٹر کو اور سب کو اس بات کی توفیق دے. اور آخر میں پھر میں بتاتا ہوں کہ تو شخصی طور پر میں بتاتا ہوں کہ 7ویں جماعت جو عمر کا مجھے یاد نہیں ہے، میں 39 میں تیسری جماعت میں شریک ہوا تھا، تو 39 40 تیسری چوتھی اور 7ویں جماعت تک پہنچے تو 45 سن 45 سے میرا عبدالحق انصاری صاحب کا ساتھ رہا ہے. پہلے ہم جماعت ہونے کی حیثیت سے، پھر ہم محلہ ہونے کی حیثیت سے، پھر وہ میرے گھر پر رہے. اور یہ ساتھ بہت تھوڑے عرصوں کے لیے اس معنی میں صرف بریک ہوا ہے کہ وہ ریاض میں ہے، میں جدہ میں ہوں، یا تھوڑا سا محلے میں فرق ہے. مسلسل ساتھ رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ ارادے کیے. جیسا کہ کہیں آپ نے ان کی اوپر جو نمبر نکلا تھا دعوت کا، اس میں دیکھا ہوگا، یا ایک آدھ اور جگہ تحریروں میں آیا ہے کہ انہوں نے اور میں نے 10ویں جماعت کے بعد نہ تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. اور مولانا ضیاء النبی عباسی صاحب جو ہمارے بغامی میری جماعت تھے اور انجمن اسلامیہ گورکھپور کے صدر مدرس تھے، ان کے پاس جا کے پڑھنے لگے تھے. اور کوئی ارادہ نہیں تھا ہم لوگوں کا 11ویں جماعت میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں داخلے کا. حالانکہ ہم دونوں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئے تھے، وظیفہ یافتہ تھے. لیکن جماعت ہی کے بعض لوگوں کے سمجھانے بجھانے اور مختلف مسائل کے تحت ہم نے یہ طے کیا کہ ہم 12واں تو پورا ہی کر لیں. چنانچہ ہم دونوں نے مضامین بدل کے، ہم دونوں سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، ہم دونوں مضامین بدل کے 12واں کیا. پھر وہ ندوہ چلے گئے اور میں علی گڑھ چلا آیا. اور پھر سن 49 کے آخر میں کچھ جو ریکارڈڈ ہے، میں نے اپنی کتاب اسلامی معاشیات کے مقدمے میں بھی لکھا ہے اور کہیں اور جگہ بھی ریکارڈڈ ہے. ثانوی درسگاہ کے قیام کی نوبت آ گئی اور ہم جولائی سن 50 سے پھر ہم دونوں ساتھ مولانا نصر الدین صاحب کی نظامت میں یہاں پر طالب علم کے حیثیت سے شریک رہے. اور آگے کی اسٹوری آپ کو معلوم. تو ان کے اخلاص اور ان کی اور قاضی اشفاق صاحب وغیرہ جیسے لوگوں کی تڑپ، تو یہ پارٹ آف ہسٹری ہے. ہاؤ ٹو ریکیپچر دیٹ، یہ رتبہ بلند جیسے مل گیا ملا. اللہ سے دعا ہے. وعلیکم السلام.